الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے بھائی پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ صدیق برج اوج کمال محمد است، فاروق عز و جاہ و جلال محمد است، عثمان عین حسن و جمال محمد است، حیدر ظہور و جود و نوال محمد است، من بندہ صحابہ و آل محمدم، از صدق دل غلام بلال محمدم، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا اور درود لامحدود آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیاح لا مقام مطلع انوار رحمان رسول انس و جان مدنی تائیدار احمد مختار محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد مخلص سنی حنفی مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بندہ حقیر نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان تے نصیب فرمائے، حق بولنے دی سننے دی سمجھنے دی مننے دی چلنے دی حق تے مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو تواڈا ساڈا پہلا غالباً تعارف ہے، تاڑے مخلص دوست بھائی صابر صاحب نے حکم کیتا کہ انہاں دی سس صاحبہ رضا الہی نال وفات پا گیا تو انہاں دے ساتے دے ختم دے حوالے نال تواڈے اس گاؤں 229 ریشاں دے اندر بندہ نہ چیز حسب وعدہ حاضر ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا سی کہ تقریباً 1 گھنٹہ تسی بیان فرمایا جائے، تو میں ممکن ہے اس تو پہلے ہی اپنی گفتگو نو مختصر عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور
میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، نالے زیر دام کے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ تو مختصر گزارشات تو بعد اس سے حوالے نال میں چند گزارشات درج کرنی ہیں جو ساڈا ایک مناسبت ہے جس مقصد واسطے اسی اکٹھے ہوئے۔ فوتگی دا موقع ہے اور اصال ثواب دا تہاڈا ساڈا اس مناسبت نال رل بہنا ہے۔ میں بنیادی مرکزی جڑی گل ہے، مقصود بالبیان جڑی ہے نا، وہ ہے ایمان دی فکر دے حوالے نال گل کر، اور ضمناً نے اصال ثواب دے متعلقہ جو شریعت پاک دا حکم ہے اس حوالے نال گزارشات عرض کریں گے۔ تو آخر تے پھر چونکہ ایک دو دن ہیں اس جماعتی ثانیہ شریف دے تصدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر بھی خراج عقیدت چند اشعار دی شکل آخر تے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو بنیادی گل عرض کرنے تو بعد محفل اصال ثواب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہستے کچھ حقوق بیان فرمائے، کچھ حق ہوندے مرن آلے دے، کچھ حق ہوندے زندہ لوگاں، کچھ حقوق دا تعلق مرن آلے نال ہوندا ہے، کچھ حقوق دا تعلق مرن آلے دے وارثاں نال ہوندا ہے۔ یہ دو طرح دے حق ہیں۔ مرن آلے دا حق ہی ہے کہ اس دے دنیا تو جاون تو بعد اس دے واسطے ملیاں جلیاں نیکیاں حسب توفیق طاقت انہاں نیکیاں دا اہتمام کیتا جاوے۔ یہ زیادہ میرا خیال نہ بہتر ہے، تسی اپنی جگہ تے اگر تامل نال ٹھیک کے گل سن لو گے نا تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے گا۔ کچھ حق مرن آلے دے نے، کچھ میت دے وارثاں نے۔ میت دا حق کی ہے اس دی اطلاع ملے، سنت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پر۔ اس تو بعد جنازے دی اطلاع ملی ہے، جنازے شامل ہونا۔ اس تو بعد مغفرت دی دعا ہے۔ یہ ملیاں جلیاں نیکیاں دین اسلام دے اندر عبادات اجمالی طور تے تین طرح دیا، قولی، فعلی، مالی۔ قولی ذکر و اذکار ہے، اسے تلاوت بھی شامل ہے، ذکر و اذکار بھی شامل ہے۔ فعلی نفلی، نفل پڑھنے اور اس کا ثواب پہنچانا۔ مالی، مال و زار پیسہ خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ تو اترے طرح دی عبادت ہے، اس دا ثواب بندہ فوت شدہ نو پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساڈا سنی عقیدہ 1400 سال تو جاری و ساری اور جاری و ساری رہے گا۔ یہ مرن والے دا حق کے وارثاں دا حق یہ ہوتا ہے کہ انہاں کول جاوے، تعزیت کرے، انہاں دے اس غم دکھ شامل ہوئے۔ وہ کھانا نہیں کھا سکے، انہاں نوں رل بہ کے نال کھانا کھلاوے اور انہاں دا وہ درد دکھ ونڈاوے۔ یہ ہیں میت دے وارثاں دے حق۔ ہن ساڈے مسلماناں دے اندر یہ اصال ثواب دا جڑا سلسلہ ہے، ایصال دا معنی ہوندا ہے پہنچانا۔ کی معنی ہوندا ہے؟ پہنچانا۔ ثواب دا معنی ہوندا ہے نیکی دے بدلے دی جزا دی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں امید رکھنے، انہوں ثواب آندھن، یعنی نیکی دی جزا وہ کنے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اصال ثواب دا معنی۔ ایک ثواب دا معنی لغت دے اندر بھی ہے کہ ثواب دا لفظ نکلے ثوب تو، ثوب
صوب آخدن کپڑے نو، جس طرح کپڑا بندے دے برہنہ جسم نو ڈھک لیندا ہے، اے ملیاں جلیاں نیکیاں مرن آلا ایمان تے مریا ہوئے تے ملیاں جلیاں نیکیاں ہوں دے گناہاں نو ڈھک لیندیاں۔ تا کر کے قرآن پاک فرماندا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ تو بعد اگر بندہ نیکی کردا ہے وہ نیکی گناہ نو مٹا دیندی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ چاہے تے بعد نیکی بدیاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دیندا ہے، برائیاں نو اچھائیاں چ بدل دیندا ہے۔ تو ثواب اور ایصال ثواب سمجھ آ گئی۔ ہن اگلا مرحلہ ہے ایصال ثواب دے رکن کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں؟ کیونکہ جو بھی عبادات ہیں نا ساڑھے دین اسلام دے اندر وہ دے کوئی شرائط و ضوابط ہے نہیں، کوئی قیودات ہے نہیں، کوئی حد ہے۔ مثلا جنازہ آساں پڑھنے ہاں، جنازے دے رکن کتنے نے، جنازے دیاں شرطاں کتنیاں نے، جنازے دا معنی کیے، جنازے دے اندر کیڑی کیڑی چیز پڑھنا سنت ہے، یہ ساری معلومات بھین تے بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے، ویسے دے پیچھے امام دے سارا سلسلہ چلنا پیا نا۔ تو جنازے دا معنی ہے مرن والے ہستے بخشش دی دعا کرنا، جنازے دا معنی ہے۔ رکن اس دے دوئے ہیں، قیام یعنی کھلو کے پڑھنا ہے، 4 تکبیراں، اللہ اکبر کہنا، یہ 2 رکن ہیں جنازے دے۔ رکن رہ جاوے تے جنازہ نہیں ہوندا، رکن رہ جاوے تے جنازہ نہیں ہوندا۔ 4 باری تکبیر کہنی یہ رکن ہے، 3 تکبیراں کہہ بیٹھا تے جنازہ نہیں ہویا، دوبارہ پڑھایا جاوے تو یہ ہیں رکن 2 قیام اور 4 تکبیراں۔ ہن جنازے دیاں شرطاں بھی ہیں نے، مرن آلا مسلمان ہوئے، مرن آلا مسلمان ہوئے، پاک ہوئے یعنی حسن دیتا جاوے، اور میت دا سامنے موجود ہونا، میت دا مسلمان ہونا، میت دا پاک ہونا اور میت دا امام دے سامنے موجود ہونا، یہ ہیں نماز جنازہ دیاں شرطاں۔ ہن جیڑی چیز اندر جنازے دے پڑھی جاندی ہے وہ ہے سنت۔ وہ کی ہے؟ سنت۔ ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور بخشش دی دعا منگنا، یہ 3 چیزاں جنازے دے اندر سنت ہے۔ دعا کوئی بھی بندہ پڑھ لوے، کوئی ممانت نہیں، کوئی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانت نہیں۔ ہن یہ آگی سنت۔ دوسری چیز اعلی حمد شریف جنازے دے اندر پڑھنا، یعنی فاتحہ جنازے دے اندر پڑھنا، دعا دی نیت نال پڑھنا جائز، بطور قرات پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قرات فرض نماز پنجگانہ میں اندر ہے، جنازہ چونکہ دعا ہے تو فاتحہ بھی دعا دی نیت نال جنازے دے اندر پڑھنا جائز ہے اور قرات دی نیت نال جائز نہیں۔ تو ان دے واسطے معلومات جاننیاں ضروری ہیں ہر مسلمان ہستے۔ اسی طرح ہن ایصال ثواب ہے، ان دے بھی کچھ رکن شرائط و ضوابط ہون گے نا۔ ہن او شرائط و ضوابط اساں جو بھی کام کرنے ہاں نیکی دا نیکی سمجھ کے کوئی بھی اسی کام کرنے ہاں ایک اپنے یعنی تصور دے مطابق کرنے ہیں، یعنی جی میں ایک لکیر تے لکیر پٹی جا رہی ہے ہاں اس پسے منظر جیسی انہا چیزاں نو انجام سر انجام دینے ہیں، اور اصل رہنمائی تے شریعت پاک تو لینی ہے۔
کہ جو شریعت پاک ساڈی رہنمائی کرے اس دے مطابق ساڈا عمل ہوئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اچھی جزا عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو صرف دو چیزاں دا مطالبہ فرمایا ہے، صرف دو چیزاں دا۔ یہ نہیں مطالبہ فرمایا کہ اس کو بنگلہ بڑا بڑا ہے، جائیداد بڑی بڑی ہے، یہ کو حسن بڑا ہے، یہ کو مال و زر بڑا ہے، یہ نہیں مطالبہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزاں دا مطالبہ فرمایا ہے، عمل کرن والا مومن ہووے، صاحب ایمان ہووے، اور جیڑا عمل کر رہا ہے وہ شریعت دے مطابق ہووے۔ بس یہ دو گلاں دا مطالبہ ہے۔ یہ دو گلا فضل ربی نال جو مسلمان پوریاں کردا ہے اللہ تعالیٰ اچھے عمل دی ضرور اس نو جزا عطا فرماندا ہے۔ تو ایک اصول ذہن وچ آ گیا کہ مومن ہوے اور جیڑا عمل کر رہا ہے وہ عمل شریعت دے مطابق ہوے، یہ مطالبہ ہے ساڈے تو۔ ہن اگے اساں جو کچھ کرنے ہاں اس دے وچ اساں اگر غور کریے نا، ساڈی من پسند چل رہی ہے مول معاشرے دے اندر کہ جتھے دین پسند ہے اتھے کر لو، جتھے ساڈے نفس تے دین چوٹ ماردا ہے اتھوں سائڈ تے ہو جاؤ۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر مجموعی طور تے اصل بیماریاں ترائے نے، اصل بیماریاں ترائے نے۔ ایک ہے بیماری نو تشخیص کر کے علاج کرنا، ایک ہے گوڑی پوڑی تے لائی رکھنا، مرض دا پتہ ہی نہیں، کسی نے کوئی گوڑی پوڑی چا دیتی، کسی نے کوئی چا دیتی، کسی نے کوئی چا دیتی، وہ مرض ختم ہونے کی بجائے وددا رہندا ہے، وددا رہندا ہے، آخری جان لے جاندا ہے۔ یہ ہوندا ہے ناقص طبیب تے ناقص ڈاکٹر تے ناقص معلم کہ جیڑا تشخیص تو بغیر ہی دوائیاں دے رہا ہے۔ اصل تشخیص ہے پہلے مرض دی، پھر اس دا علاج ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہن ڈاکٹر جیڑے تشخیص کر کے رپورٹاں کر کے علاج کر دیں اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیندا ہے۔ تو یہ تو جسمانی حوالے نال ہے نا، تو روحانی حوالے نال تو ساڈے کول پہلے تشخیص ہی کوئی نہیں بھی ساڈی اصل مرض کی ہے، اصل مرض کی ہے۔ مرض اصل دا پتہ چلے تو پھر علاج بھی سوکھا ہوتا ہے۔ ترائے چیزاں سب تو زیادہ مرض جڑا ساڈا وہ انہاں تیناں چیزاں سے پہلا مرض یہ ساڈا مجموعی مسلماناں دا کہ ساڈا مطمع نظر ہی صرف دنیا بن گیا، صرف دنیا، دنیا حاصل کرو، پیسہ ہو جیسا ہو، پیسہ ہو جیسا ہو، یہود کا ہو سعود کا ہو، کالا ہو گورا ہو نیلا ہو پیلا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ ساڈا معیار بڑھ گیا ہے۔ اور مومن نے واسطے معیار کی ہے پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، رزق حلال دی۔ پہلی مرض یہ ہے کہ صرف ساڈا مطمع نظر دنیا کا بن گیا۔ اسا سارے مسلمان الحمدللہ بیٹھے ہاں، ساڈے مسلمان معاشرے دے اندر 90% والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، انہوں کی سوچ فکر کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، پوچھ دے یار بیٹے نو کی کراؤں میں جی اینو جج بنائیسا، میں جی اینو وکیل بنائیسا، میں جی اینو لیکچرار بنائیسا، میں جی اینو پرنسپل بنائیسا، میں جی اینو کوئی نہ کوئی شاید بنائیسا۔ کدی یہ سوچ بھی ساڈے اندر آئی ہے کہ میں پہلے پوتر نو مسلمان بناونا ہے، موڑ جو مرضی بن جاوے، پہلے مسلمان بنے گا تو پھر کوئی فتنہ اس نو ہٹا نہیں سکتا حقائق تو اور اسلام تو۔ اور جدو پہلے ہی ایسا انہوں اسلام تو دور کر دیتا ہے، ہن جو مرضی وہ بن جاوے۔ پہلا ساڈا المیہ یہ ہے۔
اور اس سے مناسبت نال میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 200 اور 201 کا۔ ان دو آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو نقطہ نظر بیان فرمائے نے، نازل فرمائے نے قرآن پاک دے اندر۔ ایک گروہ وہ ہے جیڑا ہر ہیلے دعائیہ منگدا ہے، آندا ہے فامن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آئے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہاں نوں اساں دینے ہیں جتنی چاہنے ہیں، نہ کہ وہ جتنی چاہنے ہیں۔ رب دے دتے نال ملنی ہے جتنی رب نے چاہنی ہے، اے نہیں کہ جتنی بندہ چاہتا ہے۔ جو رب نے چاہنا ہے وہ ملنا ہے، جو صرف دنیا دا طالب ہے۔ لیکن قرآن پاک فرماندا ہے انہاں دا اگاں حصہ کوئی نہیں، آخرت وچ انہاں دا حصہ کوئی نہیں۔ اس آیت پاک دا شان نزول میں مختصر عرض چا کراں۔ تفسیر بغوی، تفسیر ظلال فی القرآن، کتب مصری الرحمہ اور دیگر تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی اور تفسیر تبیان القرآن، یہ آیت پاک نے تفسیر کھول کے ویکھ لویا ہے کہ جڑے مشرکین سن نا دین اسلام دا نور چانن ہدایت آمر تو پا لے، عرب دے مشرکین مکہ او طواف کردے سن بیت اللہ دا، برہنہ ہو کے اپنی جہلیت کے مطابق طواف کردے ہیں۔ طواف کردیا ہویا انہاں یہ دعا منگنی، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں اونٹ دے دے، اے رب ہمارے ہمیں اونٹ دے دے، ہمیں مال و گھر دے دے، ہمیں اولاد دے دے۔ یعنی وہ آخرت دا ذکر نہ کرتے، صرف وہ دنیا دے ہی ذکر دے وچ مگن ہوندے ہیں۔ اتنے دین اسلام آیا جو انہوں نے پتہ چلیا کہ زندگی کی ہے اور حقوق اللہ کی ہے اور حقوق العباد کی ہے، تو اسلام دے نور نے انہوں نے عظمت کی تھی نا اس دور دے۔ تو یہ لوگ جڑے صرف دنیا دے طالب ہیں۔ اور اگے دوسری نال آلی اس آیت پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ دا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ وہ ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔ تو دو نقطہ نظر ایک آیت پاک دے اندر ہے۔ ایک نقطہ نظر صرف دنیا، مومن دا نقطہ نظر ہے کہ دنیا دا بھی دنیا بھی منگتا ہے رب دی بارگاہ چو، آخرت بھی منگتا ہے تے جہنم تو پناہ بھی منگتا ہے۔ اور ایسا سوچ لئیے کہ ایسا کی منگنے ہیں دے رات، وہ میں اگے اشارہ کر چکیا ہاں۔ تو یہ پہلا مرض ہے کہ آخرت نو ایسا بھول گئے ہیں، صرف دنیا دی حرص ساڈے اوپر سوار ہو گئی ہے۔ ماج دنیا ایک ہے دنیا جڑی دین دے تابع ہے، اور تیری دنیا میں عبادت ہے، جڑی تیری دنیا تیرے دین تے غالب آ جاوے وہ پھرونی دنیا ہے، اور جیڑی دنیا تیرے ایمان اور دین دی اسلام دی وافد بڑھ جاوے وہ عثمان غنی علی دنیا ہے۔ تو دنیا دے اتے شریعت دی مہر ہوئے، شریعت دا پیرا ہوئے، تو پھر دنیا ہی بندے نو جنت لے جاون دا سبب بڑھ جاندی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا نو پسند فرمایا ہے جیڑا مال اور جان رب دے رستے تے بندہ دیندہ ہے، رب انہوں قبول فرماتا ہے۔ یہ بنیادی غلطی ساڑھے معاشرے دے اندر ہے کہ جتھے جاؤ دنیا 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 موٹھے چلوے تے فائدہ مند ہے، دل چاہ جاوے تے بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ مولانا روم صاحب مثال بیان فرماندے نے
کہ کشتی ہے نا پانی دے اتے اتے تیر دیئے، پانی کشتی دے تھلے روے تے بندہ کنارے لگ جاندہ ہے، تے جے پانی ویچ وڑ آوے تے بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ انہیں دنیا مٹھ چ روے، اپنی ضرورت تک روے، جائز استعمال تک روے، تے دنیا فائدہ مند روے گی۔ جدوں یہ دنیا شریعت دی حداں پار کرے گی اس لئے بیڑا غرق ہو جاوے گا۔ دل دے وچ دنیا دی چاہ نہ ہووے، کیونکہ دل تے بنایا مولا تعالیٰ نے اپنی یاد واسطے، محبوب دی محبت واسطے۔ اج اساں اس دل دے اندر اس دنیا نو داخل کر لیا ہے، تاں ساڈے اندروں خونی رشتے ٹوٹ دیں، رشتے داریاں دے اندر جھگڑے دنگے فساد جھگڑے جو کوئی طوفان اٹھندا ہے وہ ماں دے سر سے حصے دنیا استے ہے، تے حصے دنیا اے دل چوں نکل دی ادوں ہے جدوں کوئی کامل مل جاوے، جدوں کو کامل مل جاوے نا موڑے دل چوں اس دی محبت نکل جاندی ہے، نہیں تے ایدہ ڈنگیا پانی نہیں منگدا۔ کامل ملے تے کامل ہوئی ہوندہ ہے، کامل مرشد سوئی باہو جو ہم ٹکڑے دا میٹے ہو، یعنی کامل مرشد ہوئی ہے جیڑا آپ دنیا دل چو باہر کٹ سی، تے اگر مرید دل چو باہر نکل سی نا تو جی آپ ہی دنیا گٹھی کر کے بیٹھا ہے، مرید نو سچی آکھیا نظرانہ بند ہوئے تے اٹھے دل چکی میں دنیا نکلنی ہے۔ دنیا دی اوٹھوں دل چو نکلنی ہے کہ مٹی تے سونا بندے دے سامنے پیا ہوئے، جی میں مٹی دی قدر ہونے نزدیک نہیں، جی میں سونے دی قدر نہ ہوئے تے سمجھوے دنیا دل لے نہیں رکھدا ہے۔ اس پس منظر دیندہ بزرگ ایک مثال چھوڑاندے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے سی، اس دور دے بادشاہ بھی بڑے دین دے طالب اور محافظ ہوندے سن۔ اس بادشاہ نے اپنے بیٹے نو نا علم دین پڑھایا، شریعت پاک دا، تے بادشاہ سمجھایا کہ شہزادے دی کچھ روحانی تربیت بھی ہونی چاہیے، یعنی یہ شریعت ظہری علوم دے نال باطنی طہارت، دل دی قلب دی صفائی، یہ چیزاں بھی ہونیاں چاہیے۔ آج یہ چیز باطل نے ساڑھے کولوں مٹائی ہے، خانقاہ اجڑ گئیاں، علماء جڑے نے بدل گئے، الا ماشاء اللہ۔ تو شہزادہ بھیجیا وزیر دے ہتھی ایک بزرگ کول، جدو بزرگ کول آیا نا شہزادہ تے اتھے دنیا ہی دنیا، اب مالو دار شہزادہ جڑا وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس آگیا بھائی اساں تو شریعت ایک پڑھیا ہے بے جتھے دنیا ہے اتھے آخرت دین دی گالی کو نہیں، جتھے مینوں بادشاہ بھیجیا اتھے تو ہے ہی دنیا، اتھے میری تربیت کی ہو سی؟ اللہ والے دلان تے نظر رکھ دن۔ تو بزرگ فرمایا کہ وزیر عرض کی تھی جی بادشاہ نے بیٹا بھیجا تربیت دستے، تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا پہلے ایدہ امتحان کرساں، امتحان اس پورا اترے آتے پھر تربیت نہیں تھی ویسی ہے نہیں، نہ کہ جی میں بہتر فرما۔ بزرگ نے ایک مرید نے حکم دیتا کہ پیالہ دودھ دا بھر لیا، اس نے نکو نک پیالہ دودھ دا بھر کے لیاندہ شہزادے دی تلی دے اتے تھما دیتا، اور بزرگ نے اپنے دو درویشان حکم دیتا کہ دو تلوارہ نیام چو کڑ کے یدی گردن دے اتے تان لاؤ اور انہوں لے جاؤ بازار پورا پھرا کے لے آؤ، ایک قطرہ دودھ دا تھلے ٹپکے اگر اس پیالے چوئے دا سر اتار دیا جائے۔ تلواراں سوتیاں ہویاں نے درویشاں نے، ان نے پیالہ تلی تے تھمایا ہویا ہے اور در جا رہا ہے بازار دا چکر کھڑ، ہن اس پیالے دے قطرے اور اس دی غفلت دے درمیان صرف ایک لمحہ ہے کہ ماسا غفلت کرے گا سر اتر جاڑا ہے، نظر ہوندی ساری پیالے دے ہوتے، چکر لا کے آیا نظر پیالے تے رہی، واپس آیا تے بزرگا فرمایا بھی شہزادے دس ہے تو بازار اچ گیا ہاں ہے تے کتنیاں دکانہ سجے کھبے ہاں ہے؟ کہا جی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سجے کھبے، میری کو نظر ہوئے آتا میں ویکھاں گنتی کراں، میرے تو ساتھ موت سوار آئی، میں سجے کھبے کدے ویکھاں۔
تو آپ فرمایا پتر تیرے اس وسوسے دا جواب ہے کہ جڑا تیرے ذہن وچ وسوسہ آیا ہے کہ دنیا ہی اتنے ساری دنیا ہے تو تیرے سر تے موت ہے تے تینوں دنیا نظر نہیں آئی اسا ہر وقت اس منظر نو سامنے رکھا ہے ساڈی یہ نظر اچھی نہیں ہے اینوں اصل آکھیا جاندا ہے پہلا صاف کر ویڑا دل دا مڑ ویکھ سجن ماہی گھر ملدا ہن دل دا ویڑا تے ساڈا اس حرص نال بھریا پیا ہے تو یہ پہلا مرض ہے میں مختصر اس کی تھوڑی جی عرض کی تھی پہلا مرض ساڈا کی ہے دنیا مچما نظر پڑ گیا دوسرا ساڈا مرض کی ہے قرآن پاک شریعت دے بعض آکام نو مننا بعض نو چھڈ دینا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اللہ تعالیٰ فرماندا اے ہو جا تو بات جاؤ جڑے کچھ من دے کے کچھ چھڈ دے یعنی جتھے سوکھا لگے مولوی صاحب آ جاؤ امام صاحب آ جاؤ جتھے سوکھا لگے نہیں مانا سچی دسو ختم شریف تانوں کو نہیں آندا تانوں کو نہیں صرف مولوی صاحب نو آندا نا تانوں ختم شریف کو نہیں آندا اے جس لئے مولوی صاحب نو امام مسجد نو سدنے آیا پا ختم شریف واسطے تے جس لئے نکاح کرائنے ہیں اسے مجبوری ہوندا ہے مولوی صاحب نو سدنا مجبوری ہوندی پچھا پچھا پاوے جدو کلمے پڑھاوے باقی اسا اپنا راجہ راجی کرنا ہے ایویں ہوندا ہے کہ کون ہو اور شوری شرع کی سنت ہے اور یہ بھی ایسان ثواب سنت ہے اور طریقہ جڑا ہے یہ مصابہ مدین مباعمل ہے ایک پاس سے ایسا خوش ہونے ہیں دوے پاس سے سانو چنگا نہیں لگدا یہ کی روڑا ہے روتھے دا حسابے بڑھ جاندہ ہے مرسب جلدی جلدی کلمہ پڑھاؤ پھر ان جو ہوندہ ہے مولوی صاحب نو دینا ہے سر نکاح پڑھاوڑ دے اتے 500 روپیہ تے میراثیاں نو کتنے دینا سچی دیتے ہیں آپ غلام رسول ہیں نا عاشق رسول ہیں سمجھ نہیں آ رہی جو پاپر مرضی میں لیے اور ملا دی محفلے چاہ جائیے جیسی جنتی ہیں یہ کیا ہے ہن ایمان نال دسو بھی بعض نو مننا تے بعض نو نہ مننا مومنیت دا معیار ایمان دا جڑا ہے نا وہ پورے قرآن نو مننا ہے پورے قرآن پاک نو مننا ہے معیار مومن ہے اور معیار نجات ہے بیگرو جتنے مطلب اتضادات پائے جاندے نے معاشرے مول دے اندر یا فرقہ ہین وغیرہ یہ سارا ہی ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب نو لگا کھڑا ہے وہ بھی سارا قرآن پاک دا لیندہ ہے اپنا اپنا مطلب ہر کوئی کڈی کھلا ہے تو قرآن پورا مننا نالا صرف سنی ہو سکتا ہے اور نہیں تو میں ایک دلیل اس کے اتنے دے کے اگے چلنا ہاں مثلا قرآن پاک فرماندہ ہے مَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے یہ آیت قرآن پاک دی حق ہے اللہ تعالیٰ تو سوا نہ تمہارا کوئی ولی نہ کوئی مددگار اور صرف اس سے آیت پاک تے اساں رک جاوی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ مددگار ہے کوئی ولی نبی مددگار ہے نہیں کہ آیت تا قرآن پاک دی حق ہے سچی بات ہے لیکن انہیں تھے میں کی کر رہا ہوں میں بےمانی کر رہا ہوں یہ پورا مسئلہ نہ دساں تھا اور دوسرے مقام سے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ وصالح المومنین بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار اور ہر نیک مومن تمہارا مددگار جو زکوٰۃ نماز کے پابند ہیں دو میں ایتا آ گئی ہیں اور مطلب واضح ہو گیا
اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ مددگار، حق ہے اللہ مددگار، اس کا رسول مددگار، ہر نیک مومن مددگار، یہ بھی حق ہے۔ نتیجہ کی ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ مشرکین مکہ اور ان کے جو بت تھے وہ خدا کے مقابلے میں تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا نہ بتاں دے مشرکاں تہاڈا کوئی ولی مددگار رب تو سوا ہو سکتا۔ یا مولا کلمہ پڑھیے تیرے محبوب دے غلام بن جاویے تو پھر قرآن ہی اعلان کرتا ہے اللہ بھی مددگار، رسول اللہ بھی مددگار، مولا علی بھی مددگار۔ تو صرف ایک مثال تو دیتی ہے جیڑی ٹریفک یعنی یک طرفہ چل دی ہے۔ پہلا مرض پتہ چل گیا، دوسرا مرض ہے کچھ مننا کچھ نہ مننا، تیسرا مرض جیڑا ساڈا معاشرے دا ہے وہ قرآن پاک نو سائنسی نظریات نال سمجھنا، جیڑا آج بہت بڑا فتنے دی شکل اختیار کر چکے۔ آج دا نوجوان پہلے سائنس پڑھدا ہے، تجربات سکھدا ہے، تے موڑ کدائیں خیال آیا تا کوئی ایت نظر آئی تا موڑو ایت نو سمجھانے چ شک چ مبتلا ہو جاوے گا، اور جیڑا تجربہ انہیں سیکھیا ہے یا ہتھاں نال کیتا ہے اور ویکھیا ہے اون دے اُتے ان دا یقین جمیا ہویا ہوے گا، کیونکہ ایتے پڑھیا ہی نہیں ہے۔ تا کر کے اج دا نوجوان فلسفے اور سائنس نو لے کے اس طرح اگے نکل چکیا ہے کہ قرآن پاک نو سائنس دے پیچھے ٹورنا چاہتا ہے۔ یہی حالات ہیں جڑے نیچری لوگ سارے ہیں نے انہوں ہی نیچریت اپنی عقل میں بنیاد بنایا ہے کہ جو عقل میں آئے اسے مانو، جو عقل میں نہ آئے اسے چھوڑ دو۔ یہی تے سارا نظریہ سر سید احمد خان دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا انکار انہیں کیتا ہے اس بنیاد دے ہوتے۔ تو یہ ترائے مرض جڑے نے ساڈے معاشرے دے اندر ساڈی نوجوان نسل نو اس حد تک دین تو اور قرآن تو دور کر رہے ہیں، اور ایسا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہاں، وقت بھی لا رہے ہاں، اور وہی اولاداں جیڑیاں نو ماں باپ تو بھی دور ہو رہی ہیں اور اس حد تک دور ہو گئی ہیں کہ ہن ماں باپ نو شٹا پاندے نے، ماں باپ نو ہن شٹا پاندے نے۔ وہ دیکھو نا قرآن پاک کا یہ فرماندا ہے اف بھی نہ آکھو ماں باپ نو، کی اف بھی نہ آکھو۔ ایک اپ ٹو ڈیٹ جناب ڈنگیا ہویا یورپی نظام دا، یورپی تعلیم و تعلم دا ڈنگیا ہویا، جدو وہ ماں باپ نو مخاطب کردا ہے تو ماں باپ نو اف دی بجائے کی جھڑکن تک آ جاندہ ہے۔ جی وہ سادہ بچہ ہوئے وہ آندہ ابو جی، سادہ بچہ آندہ ابو جی، امی جی۔ ماں باپ جس رستے تے چلاون گے اولاد نو اوویں دا اجر پاون گے، جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے۔ تو گل نیڑے لیندیا ہویا یہ ہن ایصال ثواب سونا صرف ترائے مرض میں مختصر اشارہ کیتا ہے۔ ہن ایصال ثواب دی شرطاں تو آپا ایدے موڑیا ہاں بھی ہر عبادت ہے ان دی کوئی نہ کوئی شرطاں ہیں، جنازے دے متعلقہ نماز دیاں شرطاں نے، وضو دے رکن ہے نے، یہ ہے نا فرائض وغیرہ ہے نا۔ تو ایصال ثواب واسطے سونا 4 رکن ہیں۔ کتنے؟ 4 مل گیا تو قرار مل گیا۔ 4 یار رسول دے 4 گہور سبھے ہک تی ہک چڑھندڑے نہیں، بو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے گنی سوندڑے نہیں، وہ دنیا چھڑ جنہ زہد کیتا واہ واہ رب دے بندڑے نہیں، وربا وارث شاہ مدد 4 یار دی ربا رکھ لئی فیل جو مندڑے نہیں۔ ہن ولیاں والا تے راہ اے بھی چواں تو مدد مانگ لی کرو، سمجھ نہیں آئی؟ ولیاں والا تو راہ یہ ہے۔ تو 4 رکن ہیں کس دے؟ ایصال ثواب۔ ایک ہوندا ہے ثواب پہنچاون والا، اور رشتہ دار وارث ہوندے جنہاں ثواب پہنچانا ہے۔ ایک ہے میت جنوں ثواب ملنا ہے۔ ایک ثواب عمل جیڑا اگا جانا ہے۔ ترائے ہو گئے۔
چوتھا ہے قبول کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک۔ اُتے ہونا دو چیزاں آپ وچوں نہ ہٹائیاں نے، دو چیزاں۔ ایک رب تعالیٰ دی ذات تو یقین ختم ہو گیا کہ جدو اساں یہ سارا سلسلہ کرنے ہیں رب رسول دا دین سننا ساڈے واسطے پریشانی بن جاتا ہے۔ یہ آنا بھی پرانے آئے ہوئے نے، مولوی صاحب ذرا جلدی کرو، پرانے آئے ہوئے نے، نپٹا ہوا ہے، تردہ تردہ کام کرو، ایویں نہ۔ ہن ساڈے اندر حالت تائی ہے یقین عقیدے والی بھئی سب تو پہلے کن دی بارگاہ پیش کرنا ہے؟ سونے مولا تعالیٰ تے سونے محبوب دی بارگاہ انہاں ہی جزا دینی ہے۔ وہ تو مل سی جزا تے پھر اگر مرن والے نوں مل سی نا۔ اساں سب تو پہلے رب رسول دا جو دین ہے اس نو مد نظر رکھیے۔ یہ چار رکن ہیں اور انہاں دے مطابق آخر تے قرآن پاک دے حوالے نال دو گلاں میں عرض کرنا، اور ایویں سمجھو حسب کلام وہ سونا وہ لے اندر تسا توجہ میرے لے کرو۔ اب ویکھو نا ہن منجی شریف آ گئی ہے، اتے چیزاں ہیں مختلف، اجے تسا شاید بستر نہیں رکھیا۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا کرے۔ میرا اپنا آبائی گاؤں ہے جلو آڑا، 414 جلو آڑا۔ اس حد تک لا علمی اور جہالتاں نے کہ بعض جگہ دے اتے ختمہ دے وچ سگٹاں بھی رکھیاں جاندے۔ اس حد تک یعنی ساڈے اندر یہ جہالتاں چلیاں ہویاں نے اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ گل بنی وہ گل بن جاندی ہے بھی وہ کدائیں گئے شادی تے محفل بھی آئی تے لوگ چلے گئے کھاون تے انہاں جدو کھانا پیش کیتا نا تے ہر کھانے سالن دے نال انہاں ایک ایک رنگین ڈنڈا رکھیا، رنگین ڈنڈا ایڈا ایک ایک رنگین ہر سالن والی پلیٹ دے نال۔ وہ سارے تو کھاویں لگ پے، کوئی ایک سمجھدار بندہ تھا یار کیوں اتنا ڈنڈا اتنے رکھا ہے؟ وہ پتہ تو کریے آگا پیچھے وجہ کی ہے؟ اس پوچھا ہے کہ بھی یہ ڈنڈا کیوں نہ، کہ سانو نہیں پتا ڈنڈا کیوں ہے، بس ایسا رکھ چھڈیا ہے، سانو آگے پیچھے دا کوئی پتا ابتدا انتہا دا نہیں۔ وہ خیر گیا جیسے لے کسی وڈیرے بندے سیانے کول، کہ بزرگوں بھی کھاونا تا کھانا ہے تے نال رنگین ڈنڈے کیوں پائے؟ اس آکھیا پوتر گل ہے یہ اصل ڈنڈا نہیں، یہ اصل ہاں سرکنڈا۔ سرکنڈا اندر کانا، اب کانے دی قلم نہیں کرتے، سرکنڈا اون دے نال چھلر ہی پٹنا بے وہ سرکنڈا نال ٹوٹا کانے دا رکھ دے چاہ سے پرانے اوسڑ خاصن کو ویچ جیب دے جانا دندا دے چھائے آڑ گی دے چلے دے چاڑ کے چلو او وچوں کاٹھ لئی سے اصل تہا سرکنڈا۔ پر قوم ساڈے اور منڈے کر گئے نے ترقی، انہاں کھٹی دے کانے ان نال رکھ دے وسایا میں بےزتی والی گل لے، چلو پیسہ واہ واہ نال ڈنڈیاں نو شروع کر دیو۔ اسے کیا بھی کوئی اور بھی تواڈے تو وڈیرا بندہ ہے؟ وہ پوچھن والے اس کے ہے پر ہے تھوڑا جا دور، وہ ہے کہ تجسس آنا، اس بھی وڈیرے کول بگ گیا، وہ جا کے پوچھو جی یہ سرکنڈے والا کی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اصل سرکنڈا نہیں ہے، یہ اصل ہاں کنڈا۔ کی کنڈا؟ کنڈا نہیں بریک ہوتا، دنداں خلال کرن واسطے کو بوٹی وغیرہ یا اڑ جاوے، اصل تہا کنڈا۔ ہن وہ کنڈے تو چلے سرکنڈا بن گیا، سرکنڈے تو چلے ڈنڈا آ گیا، ہن ڈنڈے تو اگلی چھالے منڈا منڈا، ایویں نہیں کھاتا چلتا پیا۔ تو اصل حقیقت کی ہے اشال ثواب، اصل کی ہاں اشال ثواب، چیزاں سامنے رکھنیاں شریعت وچ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جتھے بھی پیان دعا سا منگنی ہے اودے ثواب پہنچنا ہے، کوئی انہاں چیزاں تو تھوڑا ہی اودے جانا ہے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو یہ چیزاں ہن اساں وہ جویں نہیں ریت چلی آؤندی
اسا وہ گالے کچھ اپنے آپ نو بدل سائے تے آمن والی نسل وچ کوئی چیز اس پاسے اوسی تے جیسا لکیر تے لکیر پٹی آئے جو بھی مرن والے دی طرفوں جو چیز بھی صدقہ خیرات کیتی جاندی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے والا ہے. اور اتنے آخری گل توجہ طلب ہے، ایک ہوندی ہے دعوت، ایک ہوندی ہے ضیافت، ایک ہوندا ہے صدقہ. ترے چیزاں نے. دعوت مرن والے گھر فوتگی والے گھر دعوت پکانا منع. یہ ساڑھے فقہ کی کتابیں لکھے ہے فتاوی شامی دور مختار دے اندر کہ فوتگی والے گھر مرگ والے گھر دعوت دے اعتبار نال کھانا پکانا یہ شریعت جائز نہیں. یہ دعوت ہمیشہ خوشی دے موقع دے ہوتی، غم اور فوتگی دے موقع دے دعوت کی دے ہوتی. ایک چیز میں صرف یہ مسئلہ سمجھائندہ پیا کہ جو صدقہ خیرات کیتا جاندہ ہے نیت صدقہ خیرات دی ہوئے. اسا اعلان کرنا نا آج ویاہ اے آج جامنا تے بلامنا اے دسدا پیا کہ تانوں بلایا جا رہا ہے، تانوں بلایا جا رہا ہے، تسی آؤ گے تے کھانا پکے گا نا. یہ ہے دعوت. دوسرا کی ہے ضیافت بھی کھانا ہوندہ ہے. وہ کوئی بھی تواڈے در تے آ گیا ہے نا، کوئی بھی شاعر حتیٰ کہ کافر بھی آ گیا ہے، کھانے تو بھوکا ہے اور وہ کھانا تسی کھلا دے، یہ ضیافت ہے. تیسری چیز ہے صدقہ. یہ صدقہ کی ہوندہ ہے؟ یہ نفلی عبادت ہوندی میت دی طرفوں غریب مسکین لوگاں نو حقداراں نو کھانا کھوانا یا کوئی چیز دینی. یہ ہے صدقہ. ہوں یہ صدقہ نافلہ جیڑا ہے اس چو کھا سارے سکتے ہیں، واجبی صدقے چو نہیں کھا سکتے. واجبی منت ہوندی ہے سو کھلینی بھی ہے میری مصیبت مولا ٹال دے میں اے 2 نفل پڑھاں گا، ہوں لازمی پڑھے گا جدو شفا انہوں ملے گی تو وہ واجبی یہ نفلی. لیکن اس دے وچ بھی ایک تخصیص نہ کیتی جاوے. ہوں تو روٹیاں ساڑیاں اس موقع دے اتے شادی والا حساب چلتا ہے، فلانے نہیں دتی فلانے نہیں دتی اساں بھی کو نہیں دینی. آپ تو آپس جو لگے کھڑے آئے تے رب دی بارگاہ تے نیت پہنچنی ہے. رب تعالیٰ یہ نہیں ویکھدا، تہاڈیاں ظاہری شکلاں نہیں ویکھدا، مولا تعالیٰ تواڈے دل ویکھدا، نیتاں تے ارادیاں نو ویکھدا ہے. لہذا جو کچھ میت دی طرفوں صدقہ ان دے وچ تخصیص نہ کیتی جاوے فلانے نو دیو تے فلانے نو نہ دیو. جو بھی آیا ہے کھانا پکایا وہ کھلا دے، تخصیص نہ کرو. اور غریباں نو اس دے وچ پہلے رکھو، اور غریباں نو پہلے رکھو. یہ چند گزارشات ہم قرآن پاک دا پیغام سونا خلاصہ پورے قرآن پاک دا اگر سمجھنا ہوئے نا قابل غور گل ہے. خلاصہ سمجھنا ہوئے پورے قرآن پاک دا تے 3 چیزاں 3 گلاں نے پورے قرآن پاک دا خلاصہ. توحید، رسالت، آخرت. کیا مطلب؟ 3 مضمون مرکزی قرآن پاک. توحید، رسالت، آخرت. توحید کی ہے مقصد زندگی کہ بندہ اس دنیا چاہیا رب دی عبادت یاد پہچان واسطے. توحید مقصد زندگی ہے. رسالت ایک طریقہ زندگی ہے کہ زندگی گزارنی کیویں ہے. اور تیسری چیز آخرت وہ نتیجہ زندگی ہے. اتھے جویں گزاری ہوں میں اگر جواب دینا پوچھی. تا کر کے اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 5 سوال جدو تک ہر انسان تو پوچھ نہ لے جاون گے اپنی جگہ تو ہل نہیں سکے گا. پہلا سوال یہ ہوئے گا عمر تینوں دیتی ہے، مولا تعالیٰ فرمائے گا زندگی دیتی ہے یہ کدے گزاری ہوں، کیڑے کمج گزاری ہوں 70 80 90 سال. دوسرا سوال اس دے وچ ہے کہ جوانی، کیونکہ جوانی جدو جوانی آتی ہے اس سے جذبات بڑھتے ہیں اور ایک طرف جذبات ہوندے دوسرے
دوے پاسے شرع ہوئے یہ جنگ بندے دے اندر چلدی رہندی ہے جی شرع غالب آ جاوے تے جوانی اس دی ندانیاں تو بچ جاندی ہے دوسرا جوانی کتھے گزاری تیسرا مال کتھوں کمایا حیا تے چوتھا کتھے خرچ کیتا حیا پنجواں علم جو پڑھیا حیا تے اس سے عمل کی کیتا حیا یہ 5 سوال اشر والے دن پوچھے جاون گے تو انہاں سوالاں دی تیاری ہے اصل چو تو 3 چیزاں خلاصہ قرآن ہے قرآن پاک پہلا کیے توحید رسالت آخرت توحید مقصد زندگی ہے رسالت طریقہ زندگی ہے اور آخرت نتیجہ زندگی ہے تو آخرت ابو بکر صدیق پاک دی شان چند اشعار پڑھ کے دعا کرنے مختصر ختم شریف آپ سب کے لئے پڑھن گے توجہ ہے ایک علی درود شریف پڑھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام چونکہ ماہ مبارک جمادی الثانیہ شریف دا گزر چکیا تقریباً 28 ہے غالباً اور 22 جمادی الثانیہ نو سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال تو اس مناسبت نال انہاں دی بارگاہ چے رضانے دے چند اشعار عرض کر کے پھر ختم شریف مختصر پڑھا گیا اس مداح دے اندر منقبت دے اندر صدیق اکبر پاک اور مولا علی مشک کشادی وہ ہجرت والے وفال رستے میں شاعر نے بیان کی کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو یاری پہلا صاف کرے ساغارے ذرا ٹھہر ونو سرکار مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری میں آقا راز چھپایا ابو جال نے ظلم کمایا کیتا زخمی چہرہ ناری ساڈی ازلا تو یاری ڈنگ کھاواں زہر پچاواں نہ پیر سوراخ تو چاواں ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلا تو یاری ہر مشکل سر تے چیسا میں لگیاں توڑن بیسا لکھ زور لاوے دنیا داری ساڈی ازلا تو یاری لا تاہن ان اللہ رب فرمایا جبرائیل پیام لے آیا ہون کچھ کر نہیں سکتے ناری ساڈی ازلا تو یاری جڑا ساتھ غار سدھایا سو جا بستر تے علی نبی فرمایا نہیں ملنی اے جی محبت سچیاری ساڈی ازلا تو یاری جس دے ابو بکر عمر وزیر نے فرشی جنہ پہ رشک کر دین عرشی من لے حدیث نبی دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری
جس دا احسان روز محشر رب چکاونا روز محشر درجہ عالی پامنا والا سوفا یردا ویخ لے فرمان غفاری ساڑی ازلاں دوئے یاری بعد از نبی خلیفہ بیتا کے اتا بنیا نبی دا خاص رفیق کیوں سڑ دینے لوگ غداری ساڑی ازلاں دوئے یاری مقطع عرض سونا چشتی مالو جانوار کے بنیا غلام تائیوں بعد از نبی ہوتا بنیا امام پڑھ لے حدیث صحیح بخاری ساڑی ازلاں تو ہیں یار ساڑی ازلاں تو ہیں یار ساڑی ازلاں تو ہیں یاری ان لفظاں کے اللہ تعالیٰ اتفاق کرن دی توفیق عطا فرمائے 12 بج گئے دوران گفتگو میرے تو اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے بتقاضۂ بشریت میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جو حق بیان ہویا معاذ اس دا فضل ہے اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار صدقہ خیرات نو بالخصوص مرحومات سے ذریعہ نجات بنائے اور درجات عالی دا ذریعہ بنائے مقصر آپ صاحب ختم پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین اور حق منن دے نال ذہن چوے کہ ادب دے نال مننا ہے یعنی پورے دین نو تعظیم و ادب دے نال دلوں مننے ان دے اتے عمل کرن دا بھی طاقت دے مطابق دل وچ جذبہ ہووے کیونکہ دل وچ عمل دا جذبہ نہیں تے مڑ کے ہم مذاق کرتے پے ہیں مننا اور چلن دا دل وچ جذبہ ہونا کہ غفلت نال کوئی میرے کو رہ جاوے تے رہ جاوے لیکن میں دین تے طاقت دے مطابق چلن دی کوشش کراں یہ ایمان ہے ان دے رکن کتنے نے ایمان دے ترائے طاقت ہوئے تا برائی نو ہاتھ نال روکنا ہاتھ نال روکن دی طاقت نہ ہوئے تے زبان نال برائی نو برا کہنا میں برائی چھڑو زبان نال برائی نو روکن تے اگر فتنہ کھڑا ہوندہ ہے اگر فتنہ کھڑا ہوندہ ہے کہ میں نو روکاں گا میرے تو ڈاڈا میں نو کو نقصان پہنچائی سی میری عزت نو نقصان پہنچائی سی تو شریعت دے نہیں آکھا کہ ان دے گاڑ پہ جا شریعت دے آندھی اتھے زبان نال بھی نہ کہے جتھے فتنے دا خوف ہے اتھے کہے جتھے تیری منی جانی اتھے کہنا تیرے تے فرض ہو جاوے طاقت ہوئے تے برائی نو ہاتھ نہ روکنا ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہ ہوئے زبان نہ روکنا زبان نہ روکن دی طاقت نہ ہوئے تے برائی نو دلوں برا سمجھنا اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے اور دل اگر برائی دے خلاف نفرت ہی نہیں برائی نو برائی سمجھائی نہیں گناہ نو گناہ سمجھائی نہیں تے پھر ایمان دا پھکا نہیں بچدا پیچھے اونج جو مرضی ٹوپ ٹاپ بنائی رکھیے جدو دلوں برائی نال نفرت ختم ہو جاوے گی اور محبت برائی نال دل چاہ جاوے گی تو اسے تے ایمان نہیں بچتا کیونکہ ایمان نام ہی سے فرق دا ہے تو یہ ترائے رکن ہے ایمان دے نشانیاں نے 4 من احبا للہ کسے نال محبت رکھو تے معاذ اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر محبت رکھو من ابغض للہ کسے نال بغض نفرت رکھ دے ہو تے معاذ اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر رکھو ومن من اطاع للہ کسی نو
نو کچھ دینا ہے تے برادری بیستے نہیں، دکھاوے آستے نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ دی رضا آستے دینا ہے۔ وَمَن مَنَا لِلَّهِ، اور کسے نو برے کام تو منع کرنا ہے تے معاذ اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر کرنا ہے۔ ابن ماجہ شریف دی باب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں یہ 4 یعنی نشانیاں مل جاویں اس ایمان مکمل کر لیا۔ اگے ہونے ایمان دی شرط وڈی، یعنی جس نال ایمان قائم رہندا ہے وہ وڈی شرط کی ہے؟ قرآن پاک چوں پڑھنی ہوئے کسے ساتھی تے 28 پارہ سورت ممتحنہ دی آیت نمبر 4 پڑھ لویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے ایمان دی شرط بیان فرمائی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا سیرت ساڑھے واسطے بیان فرمائی، اور سورت واقعہ دی آیت پاک کے ایمان دی شرط نو بیان فرمایا گیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو طاغوت کا منکر ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹ سکتی نہیں۔ تو معلوم ہویا ایمان دی شرطیں پہلے طاغوت شیطان اور شیطان دے پیروکار اور انہاں دا نظام اور انہاں دا معیشت اور انہاں دی معاشرت، انہاں چیزاں تو اپنی طاقت دے مطابق متنفر رہے گا، دل وچ نفرت رکھے گا اور اسلام دے نظام نال پیار کرے گا، دعا کرے گا اور دین اسلام دے طریقے نو پسند کرے گا، چلے گا، دین اسلام دی تہذیب رون بون نو پسند کرے گا اور باطل دے نظریات تو نفرت رکھے گا، اس دے اندر ایمان دی وڈی شرط پائی گئی۔ آخری گل، ایمان دیاں قسماں کتنیاں نے؟ اونج مولوی حضرات اسی توانو صفتاں تا دوائیں پڑھائینے نا، وہ ہیں صفتاں ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ ہیں صفتاں۔ ایمان دیاں قسماں نے 5، اپنا شیشہ اپنے من والا ویکھنا ہے بھئی انہاں 5 قسماں جاپاں کیڑے کھاتے جائیں۔ پہلی ایمان دی قسم ہے ایمان مطبوع، ایمان مطبوع یعنی اتباع، اے فرشتیاں دا ایمان ہے، ہر وقت رب تعالیٰ دی بارگاہ سر جھکائے ہوئے نے، معصوم عن الخطا ہے، یہ پہلی قسم ہے ایمان مطبوع۔ دوسری قسم ہے ایمان معصوم، یہ نبیاں دا ایمان ہے، وہ بھی معصوم عن الخطا ہے۔ تیسری قسم ہے ایمان مقبول، اے گناہگاراں دا، اسا تساں گناہگاراں دا ایمان ہے کہ سانو اقرار ہے کہ اسی گناہگار ہیں مولا، پر تیرے دین نو اسی منن والے ہاں، تیرے محبوب نو منن والے ہاں، تو اے گناہگاراں دا ایمان ہے، ایمان مقبول۔ چوتھی قسم ہے ایمان موقوف، اے بدعتیاں دا ایمان ہے، بدعتی لوگ جو آل سنت و جماعت تو ہٹ کے جتنے بھی ہیں نے بدعتی لوگ، انہاں دا ایمان موقوف ہے، اللہ تعالیٰ دی مشیت تے چاہے قبول کرے چاہے رد چا کرے، اے ایمان موقوف ہے۔ 5ویں قسم ہے ایمان مردود، اے منافقاں دا ایمان ہے، رد کیتا ہویا، یعنی مشقتہ اچھے عمل دیاں کر دے ہیں لیکن لبدی شائع قائمی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جو ایمان سے منکر ہو اس کا کیا دھرا اکارت گیا، ضائع گیا، سورت مائدہ دی آیت نمبر 100۔ تو اے ایمان یاد ہے تو دعا منگدیا ہویا، اے ویکھو نا، اے 5 انگلا سجے ہاتھ 5 کھبے ہاتھ، اے 10 انگلا نے، اے 10 ہی آکام شرع نے، شریعت دے آکام ہیں، اے 5 کرن والے کام میں درجہ بندی ہے، اے 5 چھڈن والے نے، کرن والے جو پہلے فرض آمدا ہے،
پھر واجب آمدہ ہے، پھر سنت موقع آمدی ہے، پھر سنت غیر موقع آمدی ہے، پھر مستحب آمدہ ہے۔ ایک کرن والے 5 کام ہیں، مد مقابل 5 کام چھڈن والے نے۔ حرام، مکروہ تحریمہ، اساعت، مکروہ تنزیہ، خلاف اولا، یہ 5 چھڈن والے نے۔ ایدہ ہو گئے انہوں احکام شریعہ آکھا جاندہ ہے جنہ دے اتے شرع دا حکم لگدا ہے کہ ایس عمل دا حکم کی ہے۔ 11واں کام میں مباح، یعنی کرو نہ کرو برابر ہے۔ ان کرن والے 5 کام میں نے نہ 5 چو درجہ ہے جو کچھ ایسا کرنے ہاں، کول 7 4 یا 11ویں 12ویں میلاد پاک انگوٹھے چمونا، درود و سلام پڑھونا، جنازے تو بعد دعا منگونا، یہ جو کچھ ایسا معمول آتے اہل سنت ادا کرنے ہیں، انہاں دا درجہ 5واں ہے، مستحب۔ انہاں سارے کمان جڑا بدعت حرام آکھے دلیل دے ذمے ہوندی ہے جڑا حرام آندا پیا ہے۔ الٹا سانو آندن بکھاؤ مخاسا سائے بکھا ہٹے، تسا اصول ہی سارے بھلے ہوئے ہو۔ تو پہلے فرض ہوندہ ہے نا، بندہ مسجد جاندہ ہے، 4 سنتاں پڑھ کے آ جاندہ ہے جماعت یا 4 فرض اس نہیں پڑھے، انہوں آکشو بھئی نماز پڑھے آیا ہے، سچی دے یا 5 ٹائم بندہ مسیحتے جاوے تھے 100 نفل پڑھ کے آ جاوے، فرض دے نیڑے نہ جاوے۔ آپا انہوں نمازی اکسان نمازی کدوں ہے جدوں فرض اس پورا کر لیا ہے، انہوں اکسان میں فرض ادا کرنا ہے۔ تو پہلا درجہ فرض دا ہے، جیڑی اپنی اسی اصلاح پہ آندیا تھے وہ ہڑگل ہے بھئی فرض جماعت کرانی ہوئے نا، ائمہ مساجد نے فرض جماعت، حکم یہ ہے کہ قرات لمبی نہ کرو، قرات لمبی نہ کرو، مختصر کرو، کیونکہ تواڈے پیچھے جڑے شامل ہونے والے کوئی کیویں کو کیویں کو کیویں، مختصر قرات رکھو۔ فرض جماعت دے اندر قرات مختصر دا حکم ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ ایتھے بھی سانو مختصر ختم شریف رکھنا چاہیدہ ہے۔ ساڑھے 2 سباب اکثر ائمہ مساجد حکلیاں جتنا مرضی پڑھو کوئی ممانت نہیں ہے۔ یعنی ایتھے آپ بعض جگہ دیتے دیکھا نا کول شریف کی بنیا ہویا ہے، سورت ملک پڑھی جا سی، ملک ہو صورتہ پڑھیاں جا سے، ملک یہ لبیرہ کام ہوندہ جا سی۔ میں نفی اس لیے انفرادی نہیں کر رہا، اجماعی بھی نہیں نفی کر رہا، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہاں کہ جدوں تک تو اڈا عبادت اچھ دل لگا رہے اس وقت تک عبادت کرو۔ تلاوت تسی کر رہے ہو تو اڈا جی اکتا گیا ہے تے فوراً بند کر دے اگے تلاوت نہ کرو۔ ایشرہ پاک دے اصول ہیں، انہا اصولانو اسانو بھائیانو مد نظر رکھنا چاہیدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مولا جو کچھ ذکر و اذکار کیتا گیا، صدقہ خیرات کیتا گیا، ان کاغذان دے ہوتے درود پاک 12,000 مرتبہ، کلمہ شریف 1200، دیگر جو صحیح پڑھا میرے ملک سورہ مبارکہ اور دیگر اس کو ارزا جو بھی ہے، 10 قرآن پاک، سورت اخلاص، سورت ملک اور درود پاک، جملہ اصال ثواب کلام توام دا ثواب تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تحفہ کا پیش کرنا مولا قبول فرما۔ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال اصال ثواب دا تحفہ بالخصوص تمام انبیاء و صلاح دیاں بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنا مولا قبول فرما۔ جملہ ثواب پیارے محبوب دے متفیل کر کے تمام ازواج رسول، بناتے رسول، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، چاروں سلاسل دے بزرگان دین، ائمہ فقہاء مجتہدین، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی بارگاہ دے اندر ہدیہ تحفہ پیش کرنا مولا قبول فرما۔ میرے مولا جملہ اصال ثواب بالخصوص بھائی صابر دیسا صاحبہ سے ہدیہ پیش کرنے میرے مولا اصال ثواب دا صدقہ انہاں نو نجات معافی و مغفرت عطا فرما، قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما،
قبر دے میرے مولا پیارے محبوب سلام دا صدقہ اپنی رحمت نازل فرما، حد نگاہ تک وسعت عطا فرما، لواحقین صبر جمیل عطا فرما، میرے مولا سانو اس قبر حشر دی تیاری دی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما، محرومان دے درجات بلند فرما، میرے مولا کمی کوتاہی صدقے حبیب پاک سلام دے معافی و مغفرت عطا فرما، جملہ اشال ثواب پیارے محبوب دے توفیل کر کے جو میرے مولا تیری بارگاہ جیسا حاضر بیٹھے ہیں ساڑھے جو عزیز و اقارب مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گئے سارے وسط اس کلام نو درجات بلندی اور ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وکل المومنین اجمعین۔ ایک باری وقت دعا مانگو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میرے مولا محرومان و صدقہ مدینہ نے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا معافی و مغفرت نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وکل المومنین۔